بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، بہت ہی قابل احترام بہنوں، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں غیر مسلموں کو مخاطب نہیں بنایا ہے، ان سے نہیں فرمایا ہے کہ تم اب تک مسلمان نہیں ہوئے، تم اب تک ایمان سے محروم ہو، تم ایمان و اسلام کے دائرہ میں آ جاؤ۔ یہ حکم قرآن مجید کی دوسری آیات میں موجود ہے، لیکن اس آیت میں خاص طور پر ان لوگوں کو مخاطب بنایا گیا جو ایمان کی دولت سے بہرور ہیں، جن کو اللہ نے مسلمان ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور ان سے فرمایا گیا کہ اسلام سے تمہارا تعلق جزوی نہیں ہونا چاہیے، کہ زندگی کے ایک شعبے میں تم اسلام کی تعلیمات کو قبول کرو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلو، اور زندگی کے کچھ شعبوں میں تم اپنی خواہش پر، سماج کے رسم و رواج پر اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر چلو۔ اسلام میں اس تقسیم کی گنجائش نہیں ہے کہ مومن کی زندگی کا کچھ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو اور کچھ حصہ اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، سماج کے رواجات کو قائم رکھنے کے لیے ہو، بلکہ پوری زندگی اس کی ایمان کے سانچے میں ڈھلی ہونی چاہیے۔ زندگی کے ہر مسئلے میں وہ اسلام ہی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور قرآن و حدیث ہی سے اس کی زندگی کے سارے فیصلے ہوں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ ہمارے عیسائی بھائیوں کے ہاں یہ تصور ہے، اور حضرت مسیح کی طرف انہوں نے یہ تعلیم منسوب کی ہے کہ خدا کا حق خدا کو دو اور قیصر کا حق قیصر کو دو، یعنی انسانی زندگی کی تقسیم کر دی گئی۔ کچھ چیزوں میں وہ اللہ کے احکام کا فرما بردار ہو، اور کچھ باتوں میں وہ حکومت کو اپنے لیے، اس کے قانون کو اپنے لیے کافی سمجھے۔ یہ عیسائیت کے ہاں یہ تقسیم تھی۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں بھی آپ دیکھیے، ان کا مذہب مندروں میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ بہت سی وہ باتیں جس کو اسلام نے منع کیا ہے، جیسے سود ہے، جیسے شراب ہے، جیسے مرد و عورت کا غیر شرعی تعلق ہے، جیسے کسی مرد یا عورت کا اپنی ہی جنس سے صنفی خواہشات کو پورا کرنا ہے، جیسے ذخیرہ اندوزی ہے، غریبوں کا استحصال ہے، ان ساری چیزوں کو تمام مذاہب نے منع کیا ہے۔ ہندو مذہبی کتابوں میں بھی اس کی تعلیم موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی اس کے اشارے موجود ہیں، اور قرآن مجید میں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں تو اس کو بہت تفصیل اور وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج دنیا کی کوئی قوم زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق قوانین میں مذہب کی طرف رجوع کرنا نہیں چاہتی۔ اس گئی گزری حالت میں بھی اگر اپنے زندگی کا رشتہ مذہب سے استوار کرتی ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ کوئی ہندو اپنے پنڈت سے نہیں پوچھتا کہ یہ بیاج لینا، سود لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، حالانکہ ویدوں میں بھی سود کو منع کیا گیا ہے۔ کوئی یہودی اور عیسائی اپنے مذہبی رہنما سے فتویٰ معلوم نہیں کرتا کہ ہمارے لیے سود کا لین دین درست ہے یا نہیں ہے، حالانکہ تورات میں بھی سود لینے کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ مسلمانوں کے کسی دارالفتہ میں چلے جائیں اور فتویٰ دینے والوں سے پوچھیں تو ہر سال سینکڑوں نہیں ہزاروں فتوے اس سلسلے میں آتے ہیں کہ فلاں شکل یہ سود کے دائرے میں تو نہیں آتی ہے، اس کا لینا جائز ہے یا لینا جائز نہیں ہے، کاروبار کا یہ طریقہ درست ہے یا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اندر ندامت کا احساس رکھتے ہیں، انہیں بھی اندر سے شرمندگی ہوتی ہے، اور اگر سوسائٹی میں کبھی یہ بات آ گئی تو وہ حیا محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی اس تعلیم کا نتیجہ ہے کہ اسلام اور مذہب یہ مسجد کی چہار دیواری تک محدود نہیں ہے، یہ ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے، ہماری شریعت پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ اگر ہم نے کچھ چیزوں میں اللہ کا حکم مانا اور کچھ چیزوں میں اپنی خواہش پر عمل کیا، سماج کے رسم و رواج پر عمل کیا، تو یہ دین کے ساتھ ناانصافی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حق تلفی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ، سارے فیصلے کرنا اور زندگی کے بارے میں سارے احکام جاری کرنا یہ اللہ ہی کا حق ہے۔ الا لہ الامر الا لہ الخلق، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی ساری چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، اور اسی کے لیے امر بھی ہے، اسی کو یہ حق ہے کہ وہ حکم جاری کرے۔ تو یہ بہت بنیادی آیت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں مسلم پرسنل لاء کی شریعت میں کیا اہمیت ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ شریعت میں جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں، کتاب و سنت میں جن باتوں کی رہنمائی کی گئی ہے، بنیادی طور پر وہ 6 قسم کی ہیں۔ ہمارے فقہا نے، ہمارے ماہرین قانون نے اس کے 6 حصے کیے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اعتقادات کا، یعنی ان احکام کا جس کا تعلق عقیدہ اور یقین سے، جس کا انسان کے اعضاء و جوارح سے، ہمارے ہاتھ پاؤں سے تعلق نہیں ہے، ہمارے دل سے تعلق ہے کہ ہم ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، جیسے اللہ کی طرف سے انبیاء کا آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونا، قیامت کا تصور، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے، ہمارے دل سے، ہمارے ضمیر سے ہے۔ ان کو اعتقادات کہتے ہیں۔ دوسری قسم کے احکام وہ ہیں کہ جن کو عبادات کہا جاتا ہے، یعنی وہ عمل جس سے بنیادی طور پر خدا سے بندے کا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اس عمل کو کرتے ہیں اللہ سے اپنے تعلق کو، اپنی محبت کو،
اللہ کی خشیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ان کو کہا جاتا ہے عبادات۔ جیسے نماز ہے، نماز ہم اللہ سے رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ جیسے روزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، یہ اپنے مال میں اللہ کا حق تسلیم کرتے ہوئے اس کے غریب بندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ جیسے حج ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو وہ تمام اعمال جن سے بندے کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق ظاہر ہو اور اسی تعلق کے اظہار کے لیے اس عمل کو کیا جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ تیسری قسم کے احکام وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں مناکحات۔ مناکحات نکاح سے ماخوذ ہے، یعنی رشتہ داری کی بنا پر جو احکام پیدا ہوتے ہیں اور جو حقوق متعلق ہوتے ہیں ان کو مناکحات کہا جاتا ہے۔ اگر غور کریں تو تمام رشتوں کی بنیاد نکاح پر ہی ہوتی ہے۔ انسان کے اپنے نکاح کرنے سے میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، بال بچے وجود میں آتے ہیں، اور ماں باپ کے نکاح سے دادیال اور نانیحال وجود میں آتا ہے، اور ان دونوں خاندانوں کے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ تو رشتے کی بنیاد پر ایک انسان کا دوسرے انسان پر جو حق ہے اور ایک انسان کی دوسرے انسان سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں، یہ سارے قوانین مناکحات کے دائرے میں آتے ہیں، جیسے نکاح، طلاق، میراث، نفقہ وغیرہ۔ چوتھے قسم کے احکام وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے معاملات۔ سماج کے ایک شخص کا دوسرے شخص سے، ملک کے ایک شہری کا دوسرے شہری سے، یا رعایا کا حکومت سے مالی بنیاد پر جو تعلق ہو، مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور جو ایک دوسرے کے لیے عائد ہوتی ہو، مالی حقوق جو ایک کے دوسرے پر عائد ہوتے ہوں، یہ سب چیزیں معاملات کہلاتی ہیں۔ جیسے بائع بیچنے والے اور خریدنے والے کا تعلق، جیسے مالک اور کرایہ دار کا تعلق، جیسے آجر اور ملازم کا تعلق۔ تو ان معاملات کو، ان احکام کو معاملات کہا جاتا ہے۔ پانچویں قسم کے احکام وہ ہیں جن کا تعلق جرم و سزا سے ہے۔ کس جرم پر شریعت میں کیا سزا مقرر کی گئی ہے؟ اگر کوئی چوری کرے تو اس کو کیا سزا دی جائے، اگر کسی نے شراب پی لی تو اس کو کیا سزا دی جائے، اگر کوئی زنا کا مرتکب ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہوگی، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو کیا سزا دی جائے گی۔ یہ سارے احکام شریعت عقوبات ہیں، ان کو عقوبات کہا جاتا ہے۔ اور چھٹی قسم ہے جس کو کہتے ہیں احکام سلطانیہ، یعنی جس میں حکومت اور عوام کے تعلق پر جو احکام مبنی ہوتے ہیں۔ قاضی کیسے مقرر کیا جائے، عدالت کیسے بنے، اور جو حکومت کے انتظامی قوانین ہیں، ان تمام قوانین کو، ان احکام کو احکام سلطانیہ کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ کتاب و سنت کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے یہ بات طے کی
کہ ان میں سے پہلے چار قسم کے احکام وہ ہیں: اعتقادات، عبادات، مناکحات، معاملات، عقیدہ، شادی بیاہ کا معاملہ، خرید و فروخت وغیرہ کا معاملہ، اور نکاح و طلاق وغیرہ، کہ ان تمام قوانین کے سلسلے میں آدمی مسلمان کسی مسلم ملک میں ہو یا غیر مسلم ملک میں ہو، ہر صورت میں اس کے اوپر شرعی احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ جو احکام ہیں جن کا تعلق اعتقادات سے ہے، عبادات سے ہے، مناکحات سے ہے، معاملات سے ہے، مسلمان دنیا کے کسی گوشے میں رہتا ہو، ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو، یا ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں اقتدار کی باگ و ڈور غیر مسلم بھائیوں کے ہاتھ ہو، یا ملا جلا نظام حکومت ہو، ہر جگہ ان کے لیے شریعت کے ان قوانین پر عمل کرنا اور زندگی کے ان شعبوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ تو اس دائرے میں ظاہر ہے کہ مسلم پرسنل لا بھی آ جاتا ہے، جس کو مناکحات سے فقہا نے تعبیر کیا ہے۔ انہی قوانین کو آج کل قانون کی نئی اصطلاح میں پرسنل لا کہا جاتا ہے، شخصی قوانین، اور اسی سے مسلم پرسنل لا کا لفظ ماخوذ ہے۔ تو یہ مسلم پرسنل لا کی اہمیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی زندگی میں جو عائلی زندگی ہے ہماری، اس میں ہم قانون شریعت کو اختیار نہ کریں، اس پر عمل پیرا نہ ہوں۔ دوسری اہمیت کا دوسرا پہلو اس کی اہمیت کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں شریعت کے جو دوسرے احکام ہیں ان میں قرآن مجید میں بہت کم احکام بتائے گئے ہیں۔ زیادہ تر احکام یا تو حدیث سے منقول ہیں یا آثار صحابہ سے ثابت ہیں یا اجتہاد کے ذریعے فقہا نے ان کو اخذ کیا ہے۔ لیکن مسلم پرسنل لا کے دائرے میں جو مسائل آتے ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ خود قرآن مجید میں ان کو بہت ہی زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، اقیموا الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، وآتوا الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے، کتب علیکم الصیام۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے کہ جن لوگوں کو استطاعت ہو ان کے لیے بیت اللہ شریف کا حج ضروری ہے۔ لیکن قرآن نے بنیادی حکم دیا ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، رمضان المبارک کا روزہ رکھو۔ لیکن نماز کے احکام کی تفصیل، روزے کے احکام اور اس کی جزیات کی وضاحت، زکوٰۃ کن مالوں میں واجب ہے اور کتنی مقدار میں واجب ہے، حج کے 5 ایام میں کن کن کاموں کو انجام دینا ہے، آپ غور فرمائیں قرآن پاک میں اس سلسلے میں بہت کم احکام دیے گئے ہیں، اور اگر کہیں دیا بھی گیا ہے تو زیادہ تر وہ اشارات میں۔ لیکن اگر آپ نکاح سے متعلق احکام کو دیکھیں تو قرآن میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس کی اہم جزیات کو ذکر کیا گیا ہے۔ نکاح میں ایک اہم مسئلہ محارم نکاح کا ہے، کن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ قرآن مجید نے ایک پورا رکوع اس سلسلے میں رکھا جس میں جن جن خواتین سے، جن جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے
ان کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ طلاق کی مختلف صورتیں، اگر کوئی شخص ایک طلاق دے تو کیا حکم ہوگا، 2 طلاق دے تو کیا حکم ہوگا، 3 طلاق دے تو کیا حکم ہوگا، ایلا کرے تو کیا حکم ہوگا، زہار کرے تو کیا حکم ہوگا، طلاق کے بعد خلا کی صورت میں کیا حکم ہوگا، عدت کیا ہوگی، کن عورتوں کی کیا عدت ہوگی، عورت کے بیوی کے کیا حقوق شوہر کے ذمہ عائد ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں قرآن مجید نے اس کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی طرح آپ قانون میراث کی طرف آئیے، ایک پورا رکوع قانون میراث کا ہے۔ والدین کا کیا حق ہوگا، اولاد کا کیا حق ہوگا، شوہر اور بیوی کا کیا حق ہوگا، کن صورتوں میں بھائیوں کو اور بہنوں کو ترکہ میں سے حصہ ملے گا، ساری تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو اس سے مسلم پرسنل لاء کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو شریعت کا سب سے بڑا ماخذ ہے، احکام شریعت کا سب سے بڑا سورس ہے، اس میں عبادات کے احکام اتنی وضاحت سے بیان نہیں فرمائے، معاملات کے احکام اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیے گئے جتنی وضاحت کے ساتھ ہمارے آئلی قوانین کو، جس کو آج ہم مسلم پرسنل لاء کہتے ہیں، ان قوانین کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا نقطہ اس سلسلے میں دیکھیے، شریعت کے بعض احکام اجتہاد پر مبنی ہوتے ہیں اور بعض احکام نص پر، یعنی قرآن کی کسی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد پر مبنی ہوتے ہیں۔ جو احکام اجتہاد پر مبنی ہوتے ہیں وہ احکام تبدیلی کو قبول کرتے ہیں، حالات کے بدلنے کے ساتھ، عرف کے بدلنے کے ساتھ، لوگوں کی ضرورتوں کے بدلنے کے ساتھ ان احکام میں تبدیلی کو قبول کیا جا سکتا ہے، اور ہمیشہ سے فقہا اس کو قبول کرتے رہیں۔ لیکن جو حکم قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہو، جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے ثابت ہو، یہ ایسے احکام ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ دین کے حدود اربع ہیں، یہ دین کی چوحدی ہے، اس سے باہر نکلنا گویا دین سے باہر نکلنا ہے۔ اب آپ دیکھیں مسلم پرسنل لاء کے جن مسائل میں تبدیلی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جن مسائل میں بعض روشن خیال حضرات کہتے ہیں کہ نیا اجتہاد کرنا چاہیے، وہ تمام مسائل قرآن سے یا حدیث متواتر جو سب سے معتبر ترین حدیث ہوتی ہے اس سے یہ احکام ثابت ہے۔ جیسے میں آپ سے بتاؤں، ایک سے زیادہ نکاح کا مسئلہ ہے، پولیگیمی کا مسئلہ ہے، قرآن مجید میں صراحتاً اس کا حکم موجود ہے۔ جیسے طلاق دینے کا اختیار شریعت میں مرد کو دیا گیا ہے، یہ قرآن میں صراحتاً اس کا حکم موجود ہے، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، مرد کو مخاطب بنا کر کہا گیا کہ جب تم بیوی کو طلاق دو تو ان کی عدت کا لحاظ کرتے ہوئے طلاق دو کہ ان کی عدت طویل نہ ہو جائے۔ جیسے کہ نفقہ مطلقہ کا مسئلہ ہے، قرآن میں صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو عدت کے ایام کا نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ واجب ہوگا۔ عدت گزرنے کے بعد رشتہ نکاح بالکل ختم ہو جائے گا، لہٰذا اب اس کا نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور معتبر ترین حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح مثلاً ایک مسئلہ یہ میراث کا ہے، خواتین کے حق میراث کا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کا انتقال ہوا، اس نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو چھوڑا، تو بیٹے کا حصہ دوہرا ہوگا اور بیٹی کا حصہ اس کے مقابلے میں آدھا ہوگا۔
یہ کوئی فقہا کا اجتہاد نہیں ہے۔ قرآن نے صراحت کے لیے ذکری مثل حظ الانثیین، ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہوگا۔ جیسے اسلام نے متبنہ یعنی لیپالک کے تصور کو قبول نہیں کیا ہے، منہ بولا بیٹا منہ بولا بیٹی، شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ والدین اور اولاد کا رشتہ ایک فطری اور نیچرل رشتہ ہے۔ زبان کے بول سے یہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم قرآن مجید میں صراحتاً آیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو قرآن میں ممانعت آئی کہ یہ جو لوگ گود لے لیتے تھے، منہ بولا بیٹا بناتے تھے، ان کو بیٹا مت کہو۔ اور پھر حضرت زید کی مطلقہ سے حضرت زینب سے نکاح ہوا، انہوں نے طلاق دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ یہ بھی اس کا مقصد بھی اس بات کو سمجھانا تھا کہ لیپالک کی حیثیت اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی نہیں ہوتی۔ تو کتنے سارے ایسے مسائل ہیں جن پر لوگ کہتے ہیں، جن پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ اسی طرح میں آپ سے بتاؤں کہ بلوغ سے پہلے اگر کسی لڑکے اور لڑکی کا نکاح اس کے باپ دادا کر دیں تو نکاح یہ منعقد ہو جاتا ہے۔ یہ فقہا کے اجتہاد پر مبنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں عدت کے احکام بیان فرمائے، وہاں 4 قسم کی عورتوں کے احکام بیان کیے گئے۔ ایک وہ عورت جس کی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، عمر درازی کی وجہ سے جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو۔ دوسرے وہ لڑکی جس کو ابھی حیض آیا ہی نہ ہو، یعنی نابالغ ہو۔ تیسرے وہ عورت کہ جس کو حیض آتا ہو اور جب طلاق دی گئی وہ حمل کی حالت میں نہ ہو۔ چوتھے وہ عورت کہ جو حمل کی حالت میں تھی، اس حال میں اس کو طلاق دی گئی۔ تو ان سب مختلف کیفیات جو خواتین کی ہیں، ان کی عدت قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ اس میں نابالغ لڑکی کی عدت بھی بیان کی گئی ہے، اور عدت ہوتی ہے طلاق کے بعد یا وفات کے بعد، شوہر کے وفات کے بعد، اور طلاق واقع ہوتی ہے نکاح کے بعد۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نابالغہ کا بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ جن مسائل پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، بیجا اعتراض کرتے ہیں، ان کی مصلحتوں کو سمجھے بغیر یہ سارے مسائل اجتہاد و قیاس پر مبنی نہیں ہیں۔ ان سب کی بنیاد قرآن مجید کے احکام پر ہے۔ اسی طرح وہ احکام جو اجماعی ہوں، جن پر پوری امت کا اتفاق ہے، ان کا بھی شمار احکام قطعیہ میں ہے۔ ایسے احکام میں ہیں کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ غور فرمائیے کہ یتیم پوتے کی میراث کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے اپنے بیٹے کو بھی چھوڑا اور کسی مرحوم بیٹے کی اولاد کو بھی چھوڑا، تو چونکہ قریب ترین رشتہ دار کو میراث ملتی ہے، اس لیے بیٹوں کو میراث ملے گی، ان پوتوں کو میراث نہیں ملے گی۔ ہاں، دادا اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اس کو ڈونیٹ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ صحابہ کے دور میں اس پر اجماع ہو گیا۔ تو اس سے مسلم پرسنل لاء کی اہمیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یقیناً کچھ قوانین ایسے ہیں، شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں جن میں لچک رکھی گئی ہے۔ حالات، مصالح، ضرورت کی وجہ سے، اخلاقی تبدیلیوں کی وجہ سے، معاشی طریقہ کار کے بدلنے کی وجہ سے، سیاسی نظام میں تبدیلی کی وجہ سے ان احکام میں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے۔
لیکن جو احکام نص پر مبنی ہوں، قرآن و حدیث پر مبنی ہوں، یا جو امت کے اجماع پر مبنی ہوں، ان میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مسلم پرسنل لاء کے یہ تمام مسائل جن کو بعض لوگ ہدف بناتے ہیں، یہ سب کے سب یا تو نص سے ثابت ہیں یا اجماع سے ثابت ہیں، اس لیے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ چوتھی بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے، ایک بہت بڑی اہمیت انسان کے لیے اپنی شناخت کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں اپنی شناخت کی حفاظت رکھی ہے، کا جذبہ رکھا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہو، کیونکہ اس سے اس کی شناخت ہے۔ ہر آدمی اپنے دکان کے الگ نام رکھتا ہے تاکہ اس کی دکان کی اپنی ایک پہچان ہو۔ ہر کمپنی اپنا الگ ٹریڈ مارک بناتی ہے تاکہ اس کی کمپنی کی اپنی ایک پہچان ہو، شناخت ہو۔ تو انسان کے اندر اپنی شناخت کی حفاظت کا غیر معمولی جذبہ رکھا گیا ہے۔ یہ مسلم پرسنل لاء یا مطلق پرسنل لاء کہیے، یہ قوموں کی شناخت کے باقی رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ اگر مسلم پرسنل لاء ختم ہو جائے تو ہماری شریعت نے یہ کہا کہ ایک مسلمان کے درمیان، چاہے مرد ہو یا عورت، اور ایک مشرک کے درمیان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نکاح کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ نہ ایک مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اور نہ کوئی مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب اگر مسلم پرسنل لاء ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان لڑکے کو اور مسلمان لڑکی کو کسی بھی مذہب کے ماننے والوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہوگی۔ اب آپ ایک ایسے خاندان کا تصور کیجئے کہ جس میں باپ مسلمان ہے، ماں اس کی کرسچن ہے، ایک بہو اس کی فرض کر لیجئے کہ سکھ ہے، اور ایک داماد اس کا ہندو ہے، اور ایک داماد اس کا عیسائی ہے، کرسچن ہے، اور ایک بیٹا اس کا بدھسٹ ہے۔ تو جس گھر میں یہ مذہبی رنگا رنگی ہوگی، آپ سوچئے اس میں کیا آپ کی اسلامی شناخت باقی رہے گی؟ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ایک خاص فضا مسلم خاندانوں میں قائم ہو جاتی ہے۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، نمازوں کا اہتمام ہے۔ جس گھر میں اس طرح مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں، آپ سوچئے اس میں جو نسل پیدا ہوگی وہ کیا اپنی اسلامی اور دینی شناخت کو باقی رکھ سکے گی؟ باقی نہیں رکھ سکے گی۔ تو مسلم پرسنل لاء ہماری مذہبی شناخت کی حفاظت کرتا ہے۔ عبادات سے شناخت قائم نہیں رہتی ہے، معاشرتی تعلقات اور معاشرتی قوانین سے شناخت قائم رہتی ہے۔ دیکھیے، بدھسٹ، ان کی عبادت الگ ہے، جو جین ہیں ان کی عبادت الگ ہے، سکھوں کی الگ ہے، خود ہندو بھائیوں کے مختلف فرقوں کی الگ ہے۔ ایسے ہندو بھی ہیں جو مورتی پوجا کو غلط سمجھتے ہیں، جیسے آریہ سماجی ہیں۔ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے لات تعداد بت بنا رکھے ہیں، ان کو خدا بنا رکھا ہے۔ عبادت الگ الگ ہے، لیکن امتیاز آپ قائم نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ فلاں مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ فلاں مذہب کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ان کی معاشرت میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہا، ان کے معاشرتی قوانین میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ اس لیے عبادتوں کے اور عقیدے کے الگ ہونے کے باوجود ان کی پہچان گم ہو گئی۔ تو اس لیے مسلم پرسنل لاء یہ ہماری شناخت اور ہماری پہچان کا محافظ ہے۔
ایک بات مسلم پرسنل لاء کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون کیسے اس دور کے لیے موضوع ہو سکتا ہے. یہ قانون اس وقت دنیا میں آیا آج سے 1400-1500 سال پہلے، جب دنیا ترقی کے اعتبار سے بالکل ابتدائی مرحلے میں تھی، رینگ رہی تھی. جب لوگ اونٹنی پر سواری کرتے تھے، جب لوگ فضا میں پہنچنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے. آج کا دور یہ ہے کہ انسان فضاؤں کو ناپ رہا ہے، سمندر کی تہوں تک اس نے رسائی حاصل کر لی ہے. جو سفر پہلے مہینوں میں ہوتا تھا اب وہ سفر گھنٹوں میں ہوتا ہے. تو ایسا قانون جو اس دور میں بنا ہو آج کے اس دور کے لیے کیسے موضوع اور مناسب ہو سکتا ہے؟ یہ سوال عام طور پر اٹھایا جاتا ہے اور اس کو بڑا اہم بھی سمجھا جاتا ہے. دیکھیے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں. ایک اس کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے، اور دوسرے وہ وسائل ہیں جو اس کے گرد پھیلے ہوئے ہیں. دنیا میں جتنی ترقیاں ہوئی ہیں، جتنی تبدیلیاں آئی ہیں، ان کا تعلق وسائل سے ہے، ان کا تعلق انسان کی فطرت سے نہیں ہے. کل بھی انسان یہ چاہتا تھا کہ اپنی منزل تک جلد سے جلد پہنچے. اس وقت اس کا ذریعہ اونٹنی تھا تو انہوں نے اونٹنیوں کا استعمال کیا، اونٹ کی سواری کی. جب گھوڑے آئے تو گھوڑوں کی سواری شروع کی. جب موٹریں آئیں تو موٹروں سے انہوں نے چلنا شروع کیا. آج انسان ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہے. تو جو فطرت تھی انسانی، اپنی منزل پر جلد سے جلد پہنچنا، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی. وسائل بدل گئے کہ جس چیز کے لیے پہلے جانوروں کی مدد لی جاتی تھی اب اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے بنائی جانے والی سواریوں کا استعمال ہونے لگا. اسی طرح جیسے آپ دیکھیں، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں غالب رہے، اپنے دشمن کو مغلوب کر دے. کسی زمانے میں اس کے لیے لاٹھی، ڈنڈا، تلوار کا استعمال ہوتا تھا. تھوڑی ترقی ہوئی تو تیر کا استعمال ہونے لگا. پھر بارودی گولیاں، بندوق آ گئی. اب اس وقت میں اتنے خطرناک ہتھیار بن رہے ہیں انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے کہ اگر اس کا 10% ہتھیار بھی استعمال ہو جائے تو پوری دنیا تہس نہس ہو جائے اور جل کر خاکستر بن جائے. آپ غور فرمائیے، کیا انسانی فطرت میں تبدیلی آئی ہے؟ انسانی فطرت وہی ہے کہ انسان غالب ہونا اور اپنے دشمن کو مغلوب کرنا چاہتا ہے. جو کچھ تبدیلی آئی ہے یہ وسائل میں تبدیلی آئی ہے. جس کام کے لیے پہلے لاٹھی ڈنڈے کا استعمال ہوتا تھا اب اس کے لیے توپ کا اور ٹینک کا اور بمبار جہازوں کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ تبدیلیاں اور ترقیاں وسائل میں پیدا ہوئی ہیں. انسان کی فطرت میں، اس کے نیچر میں، اس کی چاہتوں میں، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی ہے. اور قانون شریعت اصل میں وسائل کو اپنا موضوع نہیں بناتا ہے. قانون شریعت میں انسان کی فطرت کو موضوع بنایا گیا ہے. وہ انسانی فطرت کو کنٹرول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی سواری بنانے کی صلاحیت دے دی. آپ شوق سے بنائیے اور شوق سے سفر کیجیے، لیکن شریعت کنٹرول کرتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی اس طرح نہ چلائیے کہ دوسرا آدمی کچل جائے. آپ اس طرح نہ چلائیے کہ اس سے فضا آلودہ ہو جائے، دوسروں کو نقصان پہنچے. یہاں شریعت کی ضرورت پڑتی ہے.
آپ کو اللہ تعالیٰ نے دفاعی ٹیکنالوجی کی اعلیٰ صلاحیت دی ہے، آپ اس کا استعمال ظالموں کے خلاف کیجئے نہ کہ مظلوموں کے خلاف۔ تو وسائل جتنے بڑھتے جائیں گے، شریعت کی اور اسلامی تعلیمات کی ضرورت اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب وسائل بڑھ جائیں، ٹیکنالوجی بڑھ جائے تو شریعت کی ضرورت ختم ہو جائے۔ تو اس لیے یہ اس اعتراض میں کوئی معنویت نہیں کہ اتنا قدیم قانون ہے یہ آج ہمارے لیے کیوں کافی ہوگا۔ اس لیے کافی ہوگا کہ اس قانون کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے یہ قانون ہمیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے، ہماری ضرورتوں سے، ہمارے مزاج سے، ہماری زندگی کے تقاضوں سے اس سے زیادہ واقف ہیں جتنا ہم خود واقف ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اتنا قدیم قانون یہ آج کے دنیا کے لیے کیسے کافی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، مسلم پرسنل لاء کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ غیر مسلم ملک میں بھی ایک مسلمان کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ احکام زیادہ تر قرآن اور اجماع پر مبنی ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ عبادات سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے پرسنل لاء سے متعلق مسائل کو بیان کیا ہے۔ اس سے ہماری قومی شناخت متعلق ہے، اس سے ہماری خوشگوار زندگی بھی متعلق ہے اور آخرت کی نجات بھی متعلق ہے۔ اس لیے مسلم پرسنل لاء کو ہمیں اپنی زندگی میں خود نافذ کرنا چاہیے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ حق بجانب ہے۔ میں اگلے محاضرے میں بتاؤں گا کہ قانونی اعتبار سے کیا اہمیت ہے مسلم پرسنل لاء کی، لیکن ہمیں خود بھی اپنے آپ پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔